اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم قرآن کی عدم تحریف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کے تقدس کے سلسلے میں کسی مسلم کے لیے، کسی مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف واقع ہو گئی ہو، لیکن بعض تنگ نظر لوگ امت مسلمہ میں اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ اسی امت قرآن میں سے ایک گروہ قرآن کے مصونیت اور محفوظیت کا قائل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کو اپنے حالات میں اتارتے ہیں، دیگر اہل علم حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ ایسے مسائل ہیں جہاں آپ کے ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی ہونے کے بارے میں، کتابیں ہیں، دلائل ہیں، کتاب الایوانہ ہے، دیگر 20 کتاب ہیں، ان میں سے کچھ کا ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا۔ مثلا اس میں امام احمد بن حنبل کا یہ استدلال ہے، جو لوگ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ خدا عرش پر ہے، جو لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، وہ کیا ایک کمرے میں ایک دیا جلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ بھی ہے اور تاریک اور روشنی نہیں آتی؟ کیا یہ لوگ اللہ کو ایک دیے کے برابر بھی نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں، عرش پر ہے۔ یہ دیا اور اللہ کے درمیان میں مقایسہ و موازنہ کرتے ہیں، اور دیے کی روشنی اور اللہ کی روشنی کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود دیگر مکاتب فکر نے اپنے ان عقائد میں اصلاح کی ہے، اور درجہ بدرجہ جو ہے وہ توحید کے نظریے کو درست کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی سے منزہ اور پاک ہونے اور مخلوقات سے کسی چیز میں مشابہت ہونے کے قائل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء کے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی مثلیت کے قائل نہیں ہے اس وقت۔ اب اگر ایک تنگ نظر شخص ان مسالک کے علماء سلف کے اس نظریات کو اٹھا کر حملہ کرے ان مکاتب فکر پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی ہونے کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثل ہونے کے قائل ہیں، آپ کا نظریہ توحید مخدوش ہے، یہ نعرہ لگانا شروع کریں، اور اس وقت ان مکاتب فکر کے علماء کے ان دلائل اور براہین اور اس موقف کو نظر انداز کریں یکسر، جو وہ اللہ کے جسم و جسمانیات سے منزہ ہونے پر قائم کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کریں، اور اسلاف نے کچھ لکھا ہے اور ان کو اٹھائے۔ کیا اس مسلک کے ساتھ یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ اقدام صحیح ہوگا؟ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے کمتر، کہیں کمتر، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی کتاب سوائے ایک کتاب کے، اس کا ہم ذکر کریں گے، ایک کتاب آئی تھی ہماری طرف سے قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی ہونے کے سلسلے میں تو سینکڑوں کتابیں، 20 کتابیں،
لیکن قرآن کے سلسلے میں ہماری طرف صرف ایک کتاب آئی ہے اور باقی روایات ہے، اور روایات ہر مقطع فکر موجود ہے۔ اس کو اٹھاتے ہیں اور ہمارے ان دلائل کو، ان موقف کو جو تقریباً اجماعی ہے اور اتفاق ہے علماء کا، علماء سلف اور متقدمین متأخرین سب کا اتفاق ہے۔ شواذ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر شواذ شامل ہوتے ہیں تو ہم ان مکاتب فکر کے بھی بہت سے شواذ کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں مناسب نہیں ان کا ذکر لے کر کے بحث کریں، مناظرہ کریں۔ ہم ان شواذ کو رہنے دیں اور باقی امت کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بات کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سے علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے، بہت سے علماء نے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو تحریف قرآن کے قائل ہو، لکھا ہے۔ اور جامعۃ الازہر کے جلیل القدر استاد شیخ محمد غزالی کو بہت بڑا شکوہ ہے ایسے تنگ نظر لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کچھ فرقوں کے اوپر کہ یہ فرقے جو ہے تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور وہ زور دے کر فرماتے ہیں کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تحریف کے قائل ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی ہے، اپنی معروف کتاب اظہار الحق۔ اظہار الحق میں انہوں نے ثابت کی ہے کہ کوئی فرقہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 صفحے جو ہے وہ اس میں ہمارے بارے میں شیعہ امامیہ کا موقف بھی انہوں نے وہاں لکھا۔ یہ دیکھو، یہ شیعہ امامیہ کا موقف ہے، ان کے دلیل ہے، وہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ وہ اظہار الحق کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب نہایت معروف کتاب ہے، عربی میں لکھی گئی ہے کتاب، قاہرہ، استنبول، مغرب اور کراچی میں متعدد بار چھپ چکی ہے، اور فرانسیسی، ترکی، انگریزی، گجراتی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، مسیحیوں کے مقابلے میں لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ کتاب ریاض میں چھپتی ہے، اور وہ چیپٹر جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے جس میں کہا تھا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی نے موقف اختیار کیا ہے تو وہ بھی ان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ اس کتاب میں سے یہ بڑی خیانت بھی ہے کہ اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے، فلانی کا نظریہ ہے، اس کا نظریہ اس میں اس کی کتاب میں سے نکالنا آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا، شرعی جواز نہیں ہوتا، نکال دیں اس کو۔ ایک اور واقعہ بتا دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اسلام آباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، اس میں مصری علماء بھی تھے اور مقامی علماء بھی، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس بات پر کہ شیعہ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس کو مسلم لے کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صاحب وہاں اس گفتگو کو سن رہے تھے، اس نے خیال کیا اچھا، میں تو خیال کرتا تھا کہ شیعہ اس قرآن کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو سن کر کہ وہ اس بات کو مسلم لے رہے تھے، علمی محفل ہے، علماء بیٹھے ہیں، مسلم لے رہے تھے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زوجہ شیعہ تھی، میں نے گھر آ کر کے اپنی زوجہ سے پوچھا
کہ آپ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے؟ میری زوجہ کے تعجب آمیز جواب سے اور لب و لہجے سے مجھے یقین ہو گیا کہ شیعہ اسی قرآن کو مانتے۔ دوسرے دن میں نے جا کر کے انہی علماء سے کہا کہ آپ لوگ مسلم لے رہے تھے، میری زوجہ شیعہ ہے، میں نے ان سے پوچھا تو مجھے یقین آ گیا کہ شیعہ اسی قرآن کو مانتے۔ جواب میں ان علماء نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کے علماء اپنے عوام سے اس بات کو چھپاتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، لہٰذا عوام کو پتہ نہیں ہے اپنا مسلک اور اپنا مذہب کیا ہے، اور اس لیے وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اپنے مسلک کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس قرآن کو مانتے ہیں۔ مثال دی انہوں نے، جیسا نظریہ جبر ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے جبر ہے کہ تمام اعمال و افعال جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنے عوام سے بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم نظریہ جبر کو اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اسی طرح شیعہ علماء قرآن کے بارے میں جو موقف ہے ان کے مذہب میں، وہ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اس لیے عوام غلطی سے اس قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ ان کے مسلک میں، مذہب میں اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ظلم عظیم ہے اور ایک بہتان ہے اور افتراء ہے۔ قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک شخص پر افتراء کرنا جو ہے، بہتان لگانا، الزام لگانا گناہ کبیرہ، ایک امت اور ایک قوم کے اوپر، ایک معتدل بھی قوم کے اوپر جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں۔ اور ہم ان کے ادھر بھی ہم نے یہی واقعہ لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارا نظریہ ہوتا تو اس کو چھپانے پر ہمارا جبر نہ چلتا، جس طرح آپ کے نظریہ جبر پر بھی آپ کا جبر نہیں چلا، اور عوام کو پتہ ہے خیرہ و شرہ من اللہ کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، شر و خیر سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ کا نظریہ۔ بہرحال یہ آپ کا نظریہ، ہم اس میں بحث نہیں کرتے یہ نظریہ صحیح ہے غلط ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ خود کہتے ہیں نظریہ جبر آپ کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہمارے نظریے کے مطابق ہے، نظریہ جبر صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں اور ہم مجبور نہیں ہیں۔ یہاں قرآن کی تحریف یا قرآن کے عدم تحریف یا قرآن کے محفوظ اور مصونیت کے سلسلے میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ کچھ نظریات ہیں، ایسے کچھ نظریات ہیں، ان نظریات کو قبول کرنے سے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، یعنی اس نظریات کی قبول کرنے والے لوگ قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس نظریے کے لیے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، وہ اس کے قائل نہ ہونے کے باوجود، وہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریف لازم۔ ایک ایسے نظریات ہیں، ان تمام نظریات کو ہم نہیں مانتے، ہمارا موقف اس قدر مضبوط ہے کہ ہم ان تمام نظریات کو رد کرتے ہیں جن کے لیے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے لازم آتی ہے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ ان میں سے ایک وہ اس روایت کو ہم نہیں مانتے کہ قرآن دو گواہوں کی بنیاد پر جمع ہو گیا ہے، بس اس نظریے کو ہم نہیں مانتے، اس روایت میں اس فقرے کو نہیں مانتے ہم کہ قرآن دو گواہوں کی بنیاد پر جمع ہو گیا، اور متاسفانہ کہتے ہیں وہ یہی قرآن ہے، دو گواہوں کی بنیاد پر جمع ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ زید بن ثابت کا جمع کر دو قرآن ہے کہتے ہیں۔ نہایت غیر ذمہ دارانہ یہ بات ہے، غیر محقق بات ہے،
یہ قرآن جو ہے وہی قرآن ہے جو زید بن ثابت کا جمع کردہ قرآن ہے، جو 2 گواہوں کی بنیاد پر جمع ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس لیے اس کے لیے قرآن میں تحریف لازم آتی ہے۔ کیوں تحریف لازم آتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم آپ کو بہت سے عبارات دکھائیں گے جس کے لیے 2 گواہ موجود ہیں اور وہ قرآن میں نہیں ہے۔ 2 گواہ موجود ہیں جنہوں نے کہا یہ قرآن ہے اور یہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے، تو تحریف لازم آئی نا۔ جی ہم 2 گواہوں کی بنیاد پر قرآن کو ثابت کرنے کے اس مسئلے کو اصلاً نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اس سے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے۔ ہم نہیں کہتے آپ لوگ قرآن کی تحریف کے قائل ہے، آپ کے موقف کو تحریف لازم آتی ہے کہتے ہیں۔ آپ کا موقف تحریف نہیں ہے، لیکن آپ کے موقف کو قرآن کی تحریف لازم آتی ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے۔ اس لیے آپ کو یہ موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے ہماری طرح۔ جی ہم اس موقف کو اختیار نہیں کرتے۔ مثلا آئے رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ عبارت جو ہے اس کے قرآن ہونے پر حضرت عمر، حضرت عائشہ، ابی بن کعب، زید بن ثابت گواہی دے رہے ہیں۔ 4 گواہ موجود ہیں، 2 نہیں، 4 گواہ موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن ہے اور اس میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ آیے مال انا انزلنا المال لاقام الصلاة وایتاء الزکاۃ، یہ عبارت قرآن ہونے پر ابی بن کعب، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو واقد اللیثی، عبداللہ بن مسعود گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ تھا، اس میں نہیں ہے۔ یار کیوں نہیں ہے اس قرآن میں؟ دیکھیں نا یہاں تو 6-7 گواہ ہیں۔ آیے رغبت لا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر ان ترغبوا عن آبائکم، اس عبارت کے قرآن ہونے پر گواہ حضرت عمر، عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت، یہ گواہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ تھا، موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں 3 گواہ موجود ہیں۔ آئے جہاد ان جاہدوا کما جاہدتم اول مرۃ، یہ عبارت قرآن ہونے پر گواہی دیتے ہیں حضرت عمر، عبداللہ ابن عوف، یہاں 2 گواہ ہیں۔ یہ اکثر جو ہے صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ اور الاتقان اور محاضرات راغب وغیرہ میں یہ روایات موجود ہے کہ ان اصحاب نے کہا ہے کہ یہ عبارت قرآن ہے۔ سورہ الخلع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک یا ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ سورۃ الحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ نرجو برحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ ان 2 صورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے پر درج ذیل اصحاب گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ دیکھیں در المنصور، مجموع الزوائد، الاتقان، روح المعانی وغیرہ میں حوالے موجود ہیں۔ یہ 2 سورہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن میں نہیں ہے۔ اگر 2 گواہوں کے بنیاد پر قرآن ثابت ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن ثابت ہوتا ہے اور قرآن میں نہیں ہے۔ لہٰذا 2 گواہوں کی بنیاد پر قرآن کا جمع کرنے کا موقف، نظریہ ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے لیے قرآن میں تحریف لازم آتی ہے۔ آپ کا موقف، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، قرآن میں تحریف لازم آتی ہے جو آپ کا نظریہ نہیں۔ ہم نہیں کہتے آپ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، معاذ اللہ، آپ قائل نہیں ہے، لیکن آپ کے اس موقف کے لیے تحریف خواہ بخواہ لازم آ جاتی، لہٰذا یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ ہم ایسا موقف اختیار نہیں کرتے جس سے قرآن کے مخدوش ہونے کا خطرہ ہو۔ دوسرا موقف احادیث 7 احرف ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ صحاح اور دیگر کتب میں متعدد روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اقرأنی جبرائیل علی حرف
فراجعته فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتہا الی 7 احرف۔ مجھے جبرائیل نے قرآن ایک حرف سے پڑھایا، میں نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اضافے کی درخواست کرتا گیا، یہاں تک کہ 7 حرفوں سے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ 7 احرف، 7 حرفوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت، 7 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت۔ اس احادیث 7 احرف کے متعلق صحاح و غیر صحاح میں عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، عبدالرحمن بن ابی بکر سے مروی روایات مختلف تعویلات کے ساتھ موجود ہیں۔ مثلا انی نظرت للرحمن صوما کی جگہ صمتا پڑھنا جائز ہے۔ انی نظرت للرحمن صوما ایک حرف ہو گئے نا، نہیں دوسرا حرف صمتا، صمت رکھ سکتے ہیں صوم کی جگہ۔ مشو کلما اضاء لهم مشو فیہ میں مشو کی جگہ مضوا رکھ سکتے ہیں یا سعوا رکھ سکتے ہیں، یہ دوسرا حرف ہو گیا۔ ابو ہریرہ کے نزدیک علیما حکیمہ کی جگہ غفورا رحیمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک حرف کے پابند نہیں ہے، کئی حرف سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح او یکون لک بیت من زخرف کی جگہ ذہب پڑھ سکتے ہیں۔ ابن مسعود کے نزدیک العہن کی جگہ الصوف پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کان الا صیحۃ واحدۃ کی جگہ الا رقیۃ واحدہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کے نزدیک جاءت سکرۃ الموت بالحق کی جگہ جاءت سکرۃ الحق بالموت پڑھنا بھی درست ہے۔ ابو درداء کی روایت ہے طعام الاثیم کی جگہ طعام الفاجر پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ 7 احرف کے مطابق اگر پڑھنا درست ہے تو اس میں تو قرآن کا تحریف درست ہے، تحریف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس وقت نازل کیا ہے اس سے ہٹا کے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کو اللہ نے صرف اس طرح نازل نہیں کیا ہے، بہت سے طریقوں سے نازل کیا ہے، تو پھر وہ سب کو تواتر سے ثابت کرنا ہوتا ہے، 1-2 آدمی سے قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے قرآن کے تحریف کا جواز اور تحریف کا وقوع دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کی جگہ جب دوسرا لفظ رکھنا جائز ہو جاتا ہے تو قرآن کی اس ترتیب کو اور قرآن کے اس موجودہ ترتیب کے خلاف جو ہے وہ موقف اختیار کرنا درست ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اپنے رسول سے کہہ دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی لایا، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہم اس قسم کے اور بھی دیگر مواقف ہے ان کو ہم بیان نہیں کرتے۔ یہ 2 موقف۔ تیسرا موقف جس کے لیے قرآن میں تحریف لازم آتی ہے، پہلا موقف یہ ہے کہ وہ دو گواہوں کے بنیاد کے اوپر، دوسرا موقف ہے 7 احرف کی جو روایات ہے اس کے بنیاد پر قرآن میں تحریف لازم آتی ہے۔ تیسرا موقف نسخ تلاوت ایک موقف ہے۔ نسخ تلاوت کیا ہے؟ نسخ تلاوت نسخ کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک نسخ ہے، حکم نسخ ہوتا ہے، تلاوت نسخ ہوتی ہے، آیت قرآن میں موجود ہوتی ہے، تلاوت نسخ نہیں ہے، آپ آیت کو قرآن میں موجود پائیں گے اور آیت کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے اور قرآن کا حصہ بھی برقرار موجود ہے۔ نسخ تلاوت نہیں ہے، نسخ حکم ہے، حکم منسوخ ہو گیا، صرف قرآن کی آیت موجود۔ ایک اور نسخ یہ ہے کہ حکم بھی منسوخ ہے، تلاوت بھی منسوخ ہے، دونوں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حکم ہے اور تلاوت منسوخ ہے، یہ حکم برقرار ہے لیکن آیت قرآن سے اٹھا لیا گیا، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، اس کو نسخ تلاوت کہتے ہیں، نسخ حکم نہیں ہے،
نسخ الحکم و تلاوہ نہیں ہے، بلکہ نسخ التلاوہ ہے، فقط آیت قرآن سے جو اٹھا لی گئی اور حکم نہیں اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک موقف ہے نسخ تلاوت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نسخ تلاوت کا ایک نظریہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، نسخ تلاوت کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے نسخ تلاوت کے لیے بھی تحریف لازم آتی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آیت قرآن کا حصہ ہے، نہیں پھر ابھی قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ وہ نسخ تلاوت کے طور پر اٹھا لیا گیا، یہ موقف بناتے ہیں۔ روایت نے کہہ دیا کہ وہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا تھا، موجودہ قرآن سے بہت بڑا تھا۔ جی مثلا حضرت عمر سے ایک روایت ہے، قرآن 10,27,000 حروف پر مشتمل تھا، حضرت عمر نے فرمایا ہے 10 لاکھ۔ موجودہ قرآن 1/3 بھی نہیں، یہ اتنا بڑا قرآن تھا تو 1/3 رہ گیا قرآن کا، باقی کیا ہوا؟ یہ نسخ تلاوت کے ذریعے باقی کو اٹھا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نسخ تلاوت ایک عجیب غریب نظریہ ہے۔ یہاں ہم آگے چل کر کے آپ کو اس کی ایک تشریح بھی بتائیں گے کہ وہ جناب شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن کاندھلوی اپنے تفسیر بیضاوی یعنی اپنے مقدمے میں، تفسیر بیضاوی کے اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ آیات جو متواتر نہ تھی اور جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، حذف کر دی گئی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حذف کر دی گئی، اور اسی بات کو روح المعانی کے میں بھی آلوسی نے، علامہ آلوسی نے بھی عیناً یہی بات لکھی ہے۔ آلوسی نے بھی تقریباً یہی بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ آیات اٹھا لی گئی، قرآن سے اٹھا لی گئی جن کی تلاوت منسوخ تھی۔ اس کو بھی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ نسخ تلاوت کے ذریعے کوئی آیت جو ہے اٹھا لی گئی ہے، اور ہم مزید گفتگو کریں گے آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔